کس طرح پی ٹی آئی کو معطوب کیا گیا 8 فروری 2024 سے پہلے کے جو چند ماہ ہیں، کس طرح پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل بلہ چھینا گیا 13 جنوری 2024 کو، جو کہ آخری دن تھا انتخابی نشان دینے کا۔ اس دن رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ یہ آزاد منتخب ہو کر آئے اور ان کو پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر کیا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو دیگر پارٹیوں میں شامل کیا جائے۔ پر آفرین ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو جیتنے دیا گیا 93 اور جن کو آزاد کہا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا، شاید کوئی ایک آدھ بدقسمت ہو جو ٹوٹا ہو، باقی سب وفادار رہے پاکستان کی عوام کے اس ووٹ کے جو انہوں نے لیا تھا عمران خان کے نام پہ اور پی ٹی آئی کے نام پہ۔ تو یہ تمام واقعات یہ رپورٹ درج کرتی ہے۔ الیکشن سمبل کا چھینے جانا، عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں سزائیں دینا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کر صبح 9 بجے سے رات 12-1 بجے تک کی عدالت چلتی تھی، خود میں اس میں پیش ہوا عدت والے مقدمے میں اور دیگر مقدمات میں۔ سارا دن ہم وہاں کھڑے رہتے تھے، 14 گھنٹے وہاں ہم نے بحث کی اپنی ٹانگوں پر، اور مقصد صرف یہی تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزائیں دی جائیں۔ مقصد یہ تھا، گمان یہ تھا کہ ایسا ہونے سے پاکستان کی عوام دل برداشتہ ہو جائے گی، شاید لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا جمہوری جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے اور ایک تاریخ ساز جواب ہے۔ پاکستانی قوم باہر نکلی اور اتنے بڑے نمبروں میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو ووٹ ڈالے کہ منصوبہ ساز اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، اور پھر ان کو اس رات وہ کرنا پڑا جس کی گواہی اب یہ رپورٹ دیتی ہے۔ 100 کے قریب حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 پہ حملہ ہوتا ہے۔ فارم 45 کیا ہے اب تک سب آپ جانتے ہیں۔ فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں ایک حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ مختلف امیدواروں کی جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن ہے تو اس حلقے کے 436 فارم 45 ہوں گے۔ ہر فارم 45 پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ووٹ درج کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم 46، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جو بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ عام حالات میں جو فارم 45 میں ووٹ درج کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ 10 امیدوار تھے ایک پولنگ سٹیشن پہ، ان 10 امیدواروں کے ووٹ آپ فردن لے کر جب ان کو جمع کرتے ہیں، کسی کو 100 ووٹ پڑے، کسی کو 150 پڑے، کسی کو 10 پڑے، کسی کو 25 پڑے، تو نیچے ایک مجموعی ہندسہ آتا ہے۔ تو وہ جو مجموعی ہندسہ ہے اس ہندسے کو برابر ہونا چاہیے اس ہندسے کے جو فارم 46 میں دیا گیا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ اتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ تو یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنسٹیچوئنسیز، حلقے ایسے ہیں جہاں فارم 45 اور فارم 46 مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ ہوا یہی نا، کسی کو اگر 10 ووٹ ملے تھے تو ان 10 ووٹوں کو 900 بنا دیا گیا نا، ایک کو 9 بنایا گیا اور ایک 100 کے لیے ایک صفر اضافہ کر دیا گیا۔ جب آپ 10 ووٹ کو 900 ووٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ کا اس کا جو ایگریگیٹ ہے، جو تمام اس پولنگ سٹیشن کے ووٹوں کی کل تعداد ہے، اس میں 890 ووٹوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سے پولنگ سٹیشن ایسے ہیں کہ نیچے اضافہ کرنا بھول گئے، اوپر تو 10 کو 900 کر دیا، لیکن نیچے بھی تو 890 ووٹ بڑھانے تھے، وہ نہیں بڑھائے۔ اسی طرح فارم 46 میں بھی 890 ووٹ آپ کو بڑھانے تھے۔ اس فراڈ کو اس کے ساتھ مطابق ساری آگے دولت مشترکہ کے جو تضادات ہیں وہ اچھا، اب یہ تمام باتیں ایک گزارش اور کروں۔ دوسری چیز جو اس صفحہ 94 پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پولنگ سٹیشنز پہ جو قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے وہ نظر آتا ہے کہ 95% ہے، جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ 40% اس پہ بیان کر جی، چکے اس سے کم ہے۔ ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے جی
پاکستان کے پتے کو پتہ ہے ٹھیک ہو گیا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے نہیں تو یہ دیکھیں اس کی اہمیت آپ دولت مشترکہ کے تضادات میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس کی اہمیت ان باتوں کی یہ ہے کہ اب ایک بین الاقوامی ادارے نے اس بات کو تحریر کر دیا ہے. جو چیز ہمارے دلوں میں تھی ہم جانتے تھے وہ یہاں آ گئی ہے. دیکھیں ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد جو اس اسمبلی نے جو اس ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی پہلا کام یہ کیا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا, اور پھر الیکشن کمیشن نے چن چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے, جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا, اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں, یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا. اب سوال جو اٹھتا ہے, ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کا ایک چارٹر ہے. اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں, اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں, یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان آیا تھا اپنی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے 20 نومبر 2024 کو مرتب کر لی تھی حتمی رپورٹ, اور وہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ کے سیکریٹریٹ کو دے دی تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں چھپایا گیا؟ اب بھی یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے, اب بھی اس رپورٹ کو اقوام دولت مشترکہ نے باقاعدہ طور پہ شائع نہیں کیا, لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس لیک ہونے کے بعد دولت مشترکہ نے مان لیا ہے کہ انہی کی رپورٹ ہے, انہوں نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. سلمان کے ملائے صاحب کافی ہو گیا. اب آپ یہ بتا دیں کہ خود ہی آپ نے بتایا ہے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے باقی الیکشن کی کتنی جلدی میں بتا دوں, اور یہ ان کے دو رویے جو ہیں جی یہ بڑا تضادات ہو گئے, بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اصل میں ایسا ہے آپ کس سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے جو مبصر آئے تھے انہوں نے بھی لیٹ کی, اور انہوں نے جو بتایا وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو 26 نومبر ہو جاتا ہے, اور پھر اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں عدالت میں آپ کو پتا ہے 26 کے بعد کیا ہو گیا. تو کیا کریں گے آپ بتائیں. دیکھیں ہم یہی کریں گے نا کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہم پیش کرتے ہیں. یہ جو میرے سامنے ایک اور دستاویز ہے اس میں نے جیسا کہ انگریزی میں عرض کیا ٹرینیڈاڈ ٹوبیکو, سری لنکا, گھانا, ان سب ملکوں میں جو 2024-25 میں الیکشن ہوئے ہیں, اور ان سب ملکوں میں دولت مشترکہ نے اپنی رپورٹ 3 یا 4 ماہ میں شائع کر دی. اب یہ جو گفتگو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے, اس گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ حقیقت کو ظاہر کیا جائے. جو حقیقت ہم جانتے تھے اور جس کو اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے اس حقیقت کا تذکرہ کیا جائے, اور یہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے.